السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی پسندیدہ اور پاکستان کی دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والی خوبصورت اداکارہ در فشاں سلیم کے حوالے سے اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے۔ در فشاں سلیم اپنی خوبصورت اور منفرد ایکٹنگ کی وجہ سے لاکھوں دلوں پر راج کر رہی ہیں۔ انہیں بہت تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کے سامنے بہت سے سینئر اور خوبصورت اداکار مات کھا گئے۔ انہوں نے شہرت اور مقبولیت کی دوڑ میں بہت سوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان سب سے اتنا آگے چلی گئیں کہ سب ان پر رش کرتے ہیں۔ اب بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے برانڈز ان سے ماڈلنگ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی پروڈکٹ اور ان کی کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بن سکیں۔ بہت سے اشتہارات میں در فشاں سلیم آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں اور ابھی کئی کمپنیز کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا، لیکن در فشاں سلیم کے پاس ڈرامے میں کام کرنے کے لیے پیشکش کرنے والوں اور اپنی مصنوعات اور کمپنیوں کی مشہوری کرنے کے لیے مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں اور کلائنٹس کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوتے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ اہم چیز مس نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اپنی رائے پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ در فشاں سلیم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشہور اور دولت مند ہونے سے پہلے ایک اہم فنکار سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور یہاں تک طے ہو گیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے پاس دولت آئے گی ہم شادی کر لیں گے، اور یہ دونوں کافی عرصے تک ایک دوسرے کے قریب رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہے۔ اس فنکار کے حوالے سے عمر شہزاد کا نام آتا ہے اور انہوں نے کسی ریالٹی شو میں خود اپنا دکھڑا رویا ہے اور یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ عمر شہزاد کے قریبی حلقوں نے ان کی باتوں کی تائید کی ہے، لیکن در فشاں سلیم کے فینس اور ان کے چاہنے والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ عمر شہزاد سستی شہرت کے لیے در فشاں سلیم کے حوالے سے اپنا نام جوڑ رہے ہیں، کیونکہ در فشاں سلیم شہرت میں بہت آگے نکل گئی ہیں اور ان کے ساتھ ماضی میں کام کرنے والے عمر شہزاد اب شہرت اور مقبولیت کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ عمر شہزاد نے اپنے طور پر یہ سوچا ہو کہ در فشاں سلیم سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ در فشاں سلیم نے بھی ان سے شادی کا وعدہ کیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ریکارڈ پر موجود ہوتی تو جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو وہ اس کی کوئی دستاویزی شہادت یا کوئی ثبوت بھی سامنے لے کر آتے، کوئی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی، کوئی انگوٹھیاں ہوتی جن کا تبادلہ کیا ہوتا، یا کوئی گفٹ ہوتا ہے، یا کوئی تصاویر ہوتی، ویڈیوز ہوتی باہر کہیں گھومنے پھرنے کی یا اکٹھے آنے جانے کی۔ تو ایسا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بس زبانی طور پہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملنا جلنا بہت زیادہ تھا اور ہم نے شادی کا وعدہ کر لیا ہوا تھا ایک دوسرے سے، بس ہمیں اپنی قسمت کے ستارے کے چمکنے کا انتظار تھا، اور در فشاں سلیم کا ستارہ پہلے چمک گیا اور وہ مجھے بھول گئی اور اس نے مجھے جو ہے اس زندگی سے اس طرح نکال دیا جیسے میں تھا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بعد میں اس کے مطابق بلال عباس سے دوستی شروع کر دی اور ان دونوں کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بلال عباس اور در فشاں سلیم کے درمیان جو ہے وہ ڈرامے سے پہلے ہی دوستی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اب یہ عمر شہزاد کا کلیم ہے، لیکن در فشاں سلیم نے اس حوالے سے نہ ان کے دعووں کے اوپر کوئی کمنٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ان کے دعووں کے اوپر بات کرنے کے لیے اپنا کوئی وقت ضائع کیا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہیں اس معاملے پر خاموشی رہنا چاہیے، یا جتنا بولیں گے اتنے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھا ہوا ہے۔ در فشاں سلیم جب سے مشہور ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے کہ لوگ ان کی اور بلال عباس کی جوڑی کو بہت پسند کرتے رہے ہیں عشق مرشد ڈرامے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ڈرامے کیے اور شہرت حاصل کی تو اس پہ بعض فنکاروں نے ان پہ تنقید بھی کی تھی اور ان پہ حیرت کا اظہار بھی کیا تھا، جس میں ایک فنکارہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ در فشاں سلیم اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے کم، نازش جہانگیر نے یہ کہا تھا کہ در فشاں سلیم نے اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے کم اور قسمت کی وجہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ بہرحال
کوئی بھی کسی کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظریف شاہ سلیم کی ایکٹنگ کو لوگوں نے پسند کیا، ان کے ڈراموں کو مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ بہت سے ساتھی فنکاروں کو شہرت اور مقبولیت کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ گئے، اور ان کے ڈراموں نے جو TRP ریٹنگ اٹھائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس لیے اب آپ ظریف شاہ سلیم سے جو بھی کہیں، جو بھی اس کے بارے میں بات کریں، آپ حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ وہ مقبول ترین اداکاروں میں سب سے آگے نکل گئی، اور اب اس کے کمرشلز کے لیے ہاں کرانے کے لیے اور اس سے ڈراموں میں سائن کرانے کے لیے جو ہے وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جس پروجیکٹ میں بھی ہاں کر دے گی اس پروجیکٹ کو کامیابی ملے گی، اور جس اشتہار کے لیے وہ ماڈلنگ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گی وہ یقینی طور پر اشتہار جو ہے مشہور ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بابر اعظم جیسے مشہور کرکٹر کے ساتھ ظریف شاہ سلیم آئیں، ڈیٹا بہت ہے کہ اشتہار میں جب آپ نے دیکھا ان کو موبائل فون کمپنی نے ان کو لیا تو اس میں بابر اعظم کے ساتھ کسی اور ہیروئن کو نہیں لیا گیا بلکہ ظریف شاہ سلیم کو لیا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بابر اعظم اور ظریف شاہ سلیم اس اشتہار میں آنے کے بعد شہرت کی بلندیوں کی طرف جاتے جاتے اچانک بابر اعظم کا ستارہ جو ہے وہ ماند پڑ گیا، پاکستان پوری طرح ورلڈ کپ میں ہارا، اور بابر اعظم کی کپتانی اور بابر اعظم کی ٹیم میں جگہ بھی اب جو ہے وہ مشکوک ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کی کپتانی پر بھی اور ان کے مستقبل پر بھی۔ تو ظریف شاہ سلیم کے ساتھ بابر اعظم کی جو جوڑی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ جو ہے وہ کامیابی بابر اعظم کے پاس تھی، اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ البتہ ظریف شاہ سلیم اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے پروجیکٹس میں ظریف شاہ سلیم اپنے فینس کو کیا سرپرائز دیتی ہیں۔ تو جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔